ذرا رک جاؤ۔ اگر میں تم سے کہوں کہ جس چیز کے لیے تم روئے، تڑپے، دعائیں مانگی، وہ اگر مل جاتی تو شاید آج تم کسی مصیبت میں ہوتے یا پھر آج تم زندہ ہی نہ ہوتے۔ سوچو، کیا واقعی اللہ نے تم سے کچھ چھینا تھا یا تمہیں کسی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تھا؟ السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں میں نے تو سب کچھ ٹھیک کیا تھا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آج ہم قرآن کی روشنی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس سوال کا ایسا جواب ڈھونڈیں گے جو شاید آج تک کسی نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور ذرا ٹھہرو، یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت تمہاری پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ تم جس چیز کو خیر سمجھ رہے تھے وہ دراصل تمہارے لیے شر تھی، اور جس سے اللہ نے تمہیں روکا وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ کسی کو رشتہ نہ ملا، کسی کی دعا قبول نہ ہوئی، کسی کا بزنس بیٹھ گیا، کسی کا پیار چھن گیا، تو کسی کا خواب ٹوٹ گیا، تو اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو تم کہاں کھڑے ہوتے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس چیز کی تم تمنا کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں؟ وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے یا شر کا باعث ہے؟ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور سنتے ہیں قرآن کی ایک اور آیت جو انسان کے دل کے لیے سہارا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں روکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تمہارا دل اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے اللہ سے ضد کی، اور جب وہ نہ ملی تو میں ٹوٹ گیا، لیکن وقت نے مجھے سکھایا کہ اللہ کا انکار اصل میں اللہ کی سب سے بڑی مہربانی تھا۔ سوچو، جو آج تمہیں نقصان لگ رہا ہے وہ کل تمہارے لیے نجات بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور آزمائش کبھی بھی انسان کے لیے سزا تو نہیں ہوتی، لیکن انسان تو اسے سزا سمجھتا ہے۔ آزمائش چناؤ ہوتی ہے، چناؤ مطلب سلیکشن، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ جس چیز کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے بظاہر وہ اس کو نہیں ملی، لیکن اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز دیتا ہے، یا تو وہی چیز دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا اس دعا کو کسی آنے والی مصیبت کے بدلے رکھ لیتا ہے۔ اور تم رو رہے ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑے حادثے سے بچا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ہمیں ہماری دعا کا بدلہ ملتا ہے، اس لیے دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اب ہم اس کیفیت کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر بدگمان نہ بنو، جو ملا ہے اس پر شکر کرنا سیکھ لو، اور یہ کہو حسبی اللہ، مطلب کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تاخیر کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا، اور یاد رکھو اللہ تمہیں کبھی وہ چیز نہیں دیتا جو تمہیں توڑ دے، اور کبھی وہ چیز چھین لیتا ہے جو تمہیں ختم کر سکتی تھی۔ اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے کہ تم سے کوئی چیز چھن گئی ہے تو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون پہنچایا ہوگا، تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دو کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اور اس ویڈیو کو کسی ایک ایسے انسان تک ضرور پہنچاؤ جو آج اپنے مقدر سے لڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔